السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا ٹاپک ہے عورت کا مقام قرآن کی نظر میں، قرآن کی روشنی میں، حصہ 100۔ تو میرے ساتھ استاد محترم جناب آج کے اسپیکر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب موجود ہیں، اور وہ قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس میں ہی آج دو چیزیں زیر بحث آئیں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پرہیزگار، نہ کوئی متقی، اور نہ کوئی ذکی ہے۔ اور دوسرا ٹاپک جو ہے ما ملکت ایمانکم سے قرآن میں جو آیت آئی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس کے 3 مفہوم لیے جاتے ہیں، ان تینوں پہ ڈسکس کیا جائے گا، اور اصل قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، قرآنی اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اکتوبر ہے، سن ہے 2022، اور دن ہے ہفتے کا۔ تو ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ دوسرا حصہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آخری کچھ قطع جو آخری حصہ جو ہے اس کو بھی، تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے آج کی محفل میں ہم ذکر کریں گے کہ 2/177 کے ریفرنس سے رسول اکرم سے بڑھ کر بڑا متقی کون ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس میں ذکر ہوگا ما ملکت ایمانکم۔ اس کے 3 قرآنی مفہوم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، وہ تھا 2/177۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس کا مفہوم، بلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو، لیکن بلائی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کریں، جزا سزا کے دن اللہ کے ملائکہ اور اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قریبیوں، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی عملی تصدیق پیش کی، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس میں غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرنے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول اکرم سے بڑھ کر بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت بالا میں متقی کی تعریف میں ایک شق بیان ہوئی ہے، غلاموں کو آزاد کرانا۔ یہاں
خبر بمانی انشاء کے انداز میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور مدنی سرکار اول نمبر کے متقی تھے، اور آپ کی آخری زندگی میں حضور کو اتنا مال دیا گیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى 93/8۔ اور اللہ نے آپ کو معاشرہ کی ربوبیت عامہ کے بوجھ تلے دبا ہوا پایا، پھر آپ کو غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ بس ان آیات کریمات کی روشنی میں رسول عربی جیسے عظیم المرتبت متقی اور غنی کی قلم رو میں کیا ممکن ہے کہ کوئی لونڈی یا غلام رہ گیا ہو جسے آپ نے اس کے مالک سے خرید کر آزاد نہ کر دیا ہو۔ بالفاظ دیگر حضور کی مملکت کے آخری دور میں آپ کی قلم رو میں کوئی لونڈی غلام موجود نہیں تھا۔ قرآن شرط اتقاء کے مطابق لونڈی غلام کا وجود حکماً ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ حضور اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور کے بعد مسلمانوں میں پھر لونڈی غلام کا جواز ما ملکت ایمان کے قرآنی الفاظ سے اخذ کیا گیا، جس کے متعلق یہ ہم اس کا پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ایک ٹرم ہے، ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اس کے قرآنی مفہوم 3 ہیں جو ابھی ہم پیش کریں گے۔ پہلے ہم لونڈی غلام کے مسئلہ کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں صرف انسانی سطح پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1835 میں ولیم چہارم نے قلم رو برطانیہ میں غلامی اور غلاموں کی خرید و فروخت کو خلاف قانون قرار دیا، جو آج تک برطانوی آئین میں خلاف قانون چلی آ رہی ہے۔ 1863 میں ابراہم لنکن نے امریکہ میں غلاموں کی آزادی کے لیے تحریک شروع کی، اور 1865 میں غلامی اور غلاموں کی خرید و فروخت امریکہ میں بھی خلاف قانون قرار دی گئی۔ پھر اس تحریک آزادی غلامہ کی 100 سالہ سالگرہ پر 16 اگست 1963 کو آزادی غلامہ کے یادگاری ٹکٹ جاری کیے گئے، جن پر کٹی ہوئی زنجیر کی فوٹو دی گئی تھی، اور کٹی ہوئی زنجیر کے نیچے انگریزی کے جلی الفاظ میں لکھا ہوا تھا اعلان آزادی 1863۔ اب ذکر کرتے ہیں ما ملکت ایمانکم کے 3 قرآنی مفہوم۔ قرآن کریم میں اس قرآنی اصطلاح کے 3 قرآنی مفہوم جو ہیں وہ آئے ہیں۔ پہلے ان الفاظ کا لفظی معنی ملاحظہ فرما لیں۔ سامعین کرام، ملکت کا لفظ عربی گرامر میں صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، جس کا معنی ہے مالک ہوئی۔ کون مالک ہوئی؟ ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ۔ مؤنث فعل کے لیے مذکر فاعل اس لیے آیا ہے کہ عربی گرامر میں صیغہ جمع مذکر کے لیے فعل واحد مؤنث بھی آتا ہے، جیسے قالت الیہود 2/113۔ اس میں جمع مذکر کے لیے قالت فعل واحد مؤنث آیا ہے۔ آیت زیر بحث میں ایمانکم چونکہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے لیے ملکت فعل واحد مؤنث آیا ہے۔
پس ما ملکت ایمانکم کا معنی ہوا وہ چیز جس کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ۔ اب اس اصطلاح کے 3 قرآنی معنی ملاحظہ فرمائیے۔ سامعین کرام، پہلے نمبر پر یہ اصطلاح ان مردوں عورتوں کے لیے آئی ہے جو زمانہ نزول قرآن سے قبل مسلمانوں نے خریدے ہوئے تھے، یعنی وہ ان کے مملوکہ تھے اور وہ سابقہ معاشرہ میں لونڈی غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ ان میں سے جن عورتوں کے ساتھ قبل اسلام سے مسلمانوں کے جنسی تعلقات قائم تھے، قرآن کریم نے انہیں توڑا نہیں، کیونکہ اکثر صاحب اولاد ہو چکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے جو بے نکاح تھیں ان کے نکاح کروائے، کیونکہ نکاح کے بغیر بیوی نہیں ہو سکتی، اور انہیں بیوی کے حقوق عطا فرمائے۔ ثبوت کے لیے اسی آیت 4/3 کے وہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں جہاں ہنگامی حالات کی بدولت 1 سے زائد 4 تک نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اشارہ ہوا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ پھر اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم 1 سے زائد بیویوں میں انصاف نہ کرو گے تو پھر ایک ہی خاندانی بیوی رکھو، یا وہ عورت کہ اس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ غور کیجئے سامعین کرام کہ آزاد خاندانی عورت اور ما ملکت ایمان کے درمیان واو نہیں او آیا ہے، یعنی ایک آزاد عورت یا ایک مملوکہ، یعنی زمانہ کفر کی خریدی ہوئی عورت اسلام کی حالت میں کسی لونڈی کو خریدنے کا نہیں بلکہ خرید کر آزاد کرنے کا حکم ہے۔ 5/99 5/89۔ آیت مجیدہ 3/4 میں آزاد غلام عورت کو جمع کرنا بھی منع ہے، لیکن جو زمانہ قبل اسلام میں جمع ہو چکی تھیں ان کی معافی دے دی گئی، جیسے کہ قرآن کریم کی روح سے 1 سے زائد نکاح کے ہنگامی حکم کی تعمیل میں 2 سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر زمانہ جہالت میں کسی کے ہاں 2 سگی بہنیں موجود تھیں تو ان کے لیے معافی دے دی گئی تھی 4/23 کے مطابق الا ما قد سلف، لیکن جو اس سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ازواج کے ساتھ ما ملکت ایمانکم کے الفاظ آئے ہیں، مگر ہر جگہ ازواجہم او ما ملکت ایمان آیا ہے، یعنی بیوی یا مملوکہ عورت۔ اس سے ثابت ہے کہ بیوی ایک ہی ہوگی، خواہ آزاد خاندانی ہو یا مملوکہ۔ قرآن بھر میں صرف ایک جگہ پر ازواجہم و ما ملکت ایمانہم آیا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم 33/50۔ بے شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے متعلق فرض کیا ہے۔ یہاں او کی بجائے واو اس لیے آئی ہے کہ یہاں سابقہ معاشرہ کی ان مملوکہ عورتوں کو بیویوں کے ساتھ رکھنے کی اجازت عیاں ہے جو مسلمانوں کے گھر میں زمانہ جہالت کے وقت سے موجود تھی۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ زمانہ نزول قرآن سے پہلے آزاد بیوی اور مملوکہ عورت کے حقوق مساوی نہیں تھے۔ مملوکہ کو بیوی کا مقام حاصل نہیں تھا۔
قرآن کریم نے سابقہ مملوکہ عورت کو بیوی کا مساوی مقام عطا فرمایا، جیسے 3/4 میں ذکر ہو چکا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس الفاظ میں فواحدتاً آزاد بیوی اور ما ملکت ایمانکم مملوکہ عورت کو ایک سطح پر رکھا گیا ہے کہ یا ایک آزاد بیوی ہو یا ایک مملوکہ عورت۔ یہ ہے ما ملکت ایمانکم کا ایک مفہوم، یعنی وہ مملوکہ عورتیں جو زمانہ جہالت میں خریدی گئی تھیں اور ان کے ساتھ مالکوں کے جنسی تعلقات قائم تھے۔ قرآن کریم نے انہیں منکوہ بھی بنایا اور بیوی کا درجہ بھی عطا کیا، اور اس سے آگے دوسرے نمبر پر آتا ہے ما ملکت ایمانوں سے قرآن کریم کی وہ عورتیں مراد لی ہیں جو غیر مسلم معاشرہ سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں۔ اس آیت کو، اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے 4/23 سے لے کے 24 تک غور فرمائیں کہ جہاں حرام عورتوں کی فہرست بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھپھیوں، خالاؤں، بھتیجیوں، بھانجیوں، دودھ ماؤں، دودھ بہنوں، ساسوں، جن منکوہ عورتوں سے خلوت ہوئی ان کی گود کی لڑکیوں، سگے بیٹیوں کی بیویوں سے، سگے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا، اور ہنگامی حالات کے حکم 4/3 کے مطابق ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے بیک وقت 2 سگی بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، 4/23۔ نیز نکاح والی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، لیکن نکاح والی ان عورتوں سے نکاح جائز ہے جو ما ملکت ایمانکم ہوں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم 4/24۔ اور نکاح والی ان عورتوں سے نکاح جائز ہے جو مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کافر معاشرہ میں خاوند رکھتی ہوں لیکن مسلمان ہو جائیں اور ہجرت کر کے مسلم معاشرہ میں آ جائیں۔ زمانہ رسالت میں جو ایسی عورتیں حضور کی خدمت میں پہنچی تھی ان کے متعلق حکم ہوا ہے 60/10 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ عالم بایمانہم فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لاہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا۔ 60/10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب ایمان کی دعوے دار مہاجرہ عورتیں کافر معاشرہ سے ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جاسوسہ بن کر آئی ہوں۔ اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے، تم بھی اچھی طرح جانچ کر لو، پھر اگر تم انہیں مومنہ پاؤ تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹانا۔ یہ مومنہ عورتیں کافر اور شوہروں کے لیے حلال نہیں، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، وہ اور ان کے شوہروں نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو انہیں دے دیا کرو۔ تو اس کی وضاحت کہ ان کو خرچ جو ہے واپس دے دیا کرو،
وہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملے میں قرآن کریم کی پالیسی بڑی محتاط ہے، کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ مومنہ عورتوں کے کافر شوہروں نے ان سے نکاح کرتے وقت جو کچھ خرچ کیا ہو ان کا وہ حق انہیں واپس دلاتا ہے۔ اس طرح 60/10 کے اگلے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت کافر ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے تو تم نے جو کچھ اس پر خرچ کیا ہو وہ تمہارا حق ہے، لے لیا کرو۔ نیز قرآن کریم نے تو زمانہ جہالت میں خریدے ہوئے غلاموں کے نام نہاد مالکوں کا حق بھی تسلیم کیا ہے کہ غلام آزاد کرائے جانے چاہیے ان کے مالکوں کو ان کی خرچ کی ہوئی قیمت ادا کر کے۔ المختصر ما ملکت ایمان کی دوسری قسم ہے وہ عورتیں جو کافر معاشرہ میں کافر خاوند رکھتی ہوں لیکن وہ مسلمان ہو کر مسلمان ہونے کے لیے مسلم معاشرہ میں آ جائیں۔ مربجہ فقوں میں ما ملکت ایمان سے جو بلا نکاح جنسی تعلقات قائم کرنے کا تصور دیا گیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ اس سے اسلام اور قرآن کی عصمت جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ دو پوائنٹ جو ہے میں نے ما ملکت ایمانکم کے بیان کیے ہیں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ آئندہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا تیسرا حصہ اختتام کو پہنچا۔ جلدی اس کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔